تو فرمایا انت قطب العالمین، فرمایا مولا کرم فرما، فرمایا انت غوث الثقلین، فرمایا اور کرم فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کے آگے نبوت ہے، میں اور کوئی مقام نہیں دے سکتا، البتہ اپنے ناموں میں سے دو میں نام تم کو عطا کرتا ہوں، شیخ الکبیر المنیر، یعنی الکبیر اور منیر دو پاک اسم اللہ پاک نے آپ کو عطا کیے، اس لیے آپ کو شیخ الکبیر المنیر کہتے ہیں۔ تو یہ مقام ہے بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ کیا کہتے ہیں میرے غوث پیا کی جان میں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، عام بندہ بات کرے اور میں نے یہاں سے چوز کیا ہے بہاءالحق زکریا رہنما رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو، کہ اس مقام پہ پہنچ کے پھر غوث الورا کی شان میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بے کسارا کس اگر جوئی تو در دنیا ہوتی، فارسی میں مسلمانوں کی زبان تھی، بے کسارا کس اگر جوئی تو در دنیا ہوتی، ہست محی الدین سید تاج سرداراں یقین، کہتے ہیں کہ دنیا اور دین میں اگر تجھے کوئی دستگیر اور دستگیر بے کساں کی تلاش ہے تو یقین جان کہ وہ غوث پیا کی ذات ہے۔ یہ غوث بہاءالحق زکریا کہہ رہے ہیں، شیخ کبیر المنیر اللہ نے دو نام عطا کیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں اگر تو آسرا تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ غوث پیا سرکار کی ذات ہے، جو سرتاج ہیں، سرداروں کی بھی سرتاج ان کی ذات ہے، ان کے دروازے پہ چلا جا بات بن جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں اولیاء اولین و آخرین سرہائے خود زیر پائش میں حد از حکم رب العالمین، کہ جو پہلے گزرے ہوئے اولیاء تھے اور آنے والے اولیاء تھے انہوں نے اپنا سر جو ہے ان کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اللہ کے حکم سے، یہ کہ وہ اللہ کے دوست تھے، اللہ نے ان کو باطن میں یہ امر کیا کہ جاؤ غوث اعظم کے قدم کو گردن پہ رکھ لو، تمہاری بات پھر میں مانوں گا۔ بیان کرنے والے غوث بہاءالحق زکریا ہیں۔ ایسے شخص کی شان میں، ایسا شخص جب ایسے اعلیٰ حضرت کی شان میں یوں بیان کرے، عام انسان کیا پھر بیان کرے گا، وہ الفاظ کہاں سے تلاش کرے گا؟ یہ تو وہ لوگ تھے جو صاحب القاء تھے، صاحب باطن تھے، صاحب مجاہدہ تھے، صاحب مشاہدہ تھے، صاحب نور باطن تھے، صاحب نور عقلی تھے، صاحب نور معلیٰ تھے، صاحب نور خدا تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تجھے تلاش ہے کہ کوئی دستگیر ہو تو وہ شہنشاہ بغداد ہے، جا ان کے در پہ چلا جا، آسرا مل جائے گا۔ یہ آپ کے لیے وہ نسخہ چھوڑ گئے کہ دنیا میں اگر کوئی غم ہو، علم ہو، کوئی مصائب و مشکل ہو تو غوث پیا کا نام لے لینا، بات بن جائے گی۔ فرماتے ہیں نیست در ہر دو جہاں مل جائے من جز در کا حق، فارسی میں کمال اوزان اس کے اور اشعار بھی کمال کے، نیست در ہر دو جہاں مل جائے من جز در کا حق، الکرم یا باز اشرف الکرم یا محی الدین، کہتے ہیں کہ آپ کی درگاہ والا کے سوا میرے لیے دونوں جہاں میں اور کوئی جائے پناہ نہیں۔ شیخ کبیر المنیر محبوب رب العالمین سبحان قطب العالمین غوث الثقلین حضور غوث پیا کی شان میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کے در کے سوا مجھے کوئی اور در دکھائی نہیں دیتا، کوئی جائے پناہ نہیں، کہتے ہیں الکرم یا باز اشرف الکرم یا محی الدین، آپ کا لقب ہے باز اشرف، پرواز کرنے والا وہ شہباز، اور اے دین کو زندہ کرنے والے اے محی الدین غوث پیا سرکار شہنشاہ بغداد۔ اور آگے چل کے بات ہی ختم کر دی، کہتے ہیں ہر کسے نازد بکس البہاءالحق سے دل، ہر کسے نازد بکس البہاءالحق سے دل، میں فروشد از رہتا صدق و دل ایمان و دین، کہتے ہیں کہ ہر شخص کا کسی نہ کسی پہ کوئی ناز ہوتا، کوئی فخر ہوتا، کہتے ہیں مگر بہاءالحق کو آپ پر دل سے ناز ہے، کہتے ہیں ہر کسی کا کوئی ناز ہوتا ہے، میرا ناز جو ہے غوث پیا سرکار ہے، جس کو اللہ پاک یہ کرم کرے اور ناز وہ حضور غوث اعظم کا بیان کرے، پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور غوث اعظم کی شان تب معلوم ہوتی ہے جب دل میں اللہ کا
اسم جاگزیں ہو کے دل کو منور کر چکے اور انسان کے جو قلوب ہیں اور اس کے باطنی علوم ہیں وہ عیاں اور ظاہر ہو چکے ہوں اور روشن ہو چکے ہوں، تب جا کے وہ آنکھ اس کو ملتی ہے جو شہنشاہ بغداد کے علم کے احاطہ کر سکتا۔ یوں ہی نہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آج تک چل رہا 11ویں شریف، جو نام لیتا ہے یہ مشکل کشا ہے، یہ مشکل کشا ہے۔ میں فروشت از رہتا صدق دل ایمان دین، کہتے ہیں کہ میں آپ کے راہ میں قربان کر دوں دل سے کیا ایمان اور دین، اپنا دین و ایمان آپ کے راہ میں بس صدق کے دل قربان کر دوں۔ یہ شان ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور اس سے آگے اگر بیان کرنا چاہوں تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے کہ بہت ساری کتابیں علم بیان کی انہوں نے حفظ کر لی، بہت ساری کتابیں۔ ان کے چچا نے ان کو بہت اس بات سے روکا کہ یہ علم کلام جو ہے اس کو آپ چھوڑیں اور جو کام کرنے والا ہے وہ کریں، لیکن اس میں وہ اتنے محو تھے کہ کئی کتابیں حفظ انہوں نے کر لی تھی، ہٹ نہیں رہے تھے۔ جب لے گئے بارگاہ غوثیت مآب میں، سامنے بٹھایا، پوچھا کیا بیٹا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میں اس کو بتاتا ہوں، بات نہیں مانتا، اور بہت سارا اس نے یاد کر لیا ہے، اس نے کام کچھ اور کرنا ہے، کرتا یہ کچھ اور ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اس کے دل پہ نظر ڈالی تو وہ بھی جان گئے کہ یہ بچہ کوئی اور کسی کام کا ہے، لگ کسی اور کام میں گیا، علم الکلام کے چکر میں پڑ گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنا دست مبارک اس کے جب سینے پہ پھیرا تو سارا اس کے جو سینے میں علوم تھا علم الکلام کا سارا صاف ہو گیا، سارا صاف ہو گیا، اور اسی وقت وہ بچہ علم لدنی کی عجیب غریب باتیں کرنے لگا اور حکمت کی باتیں اس کی زبان سے رواں ہو گئی۔ تو خواجہ شہاب الدین سہروردی عمر رضی اللہ عنہ کو یوں فیض نصیب ہوا کہ حضور غوث اعظم کا جب وہ دست پاک ان کے سینے پہ پھرا تو سارا سینہ صاف ہو کے اللہ پاک کی اس نور سے پر ہو گیا، باہر بچہ نکلتا ہے تو حکمت اور دانائی کی باتیں کرتا ہے، کجا وہ علم اور کجا وہ علم ہے۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان۔ اس سے آگے یہ سلسلہ سہرورد کے شہنشاہ، یہ ان کا یوں مستفیض ہونا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے، سلسلہ قادریہ غوثیہ سے۔ اور سلسلہ قادریہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بچہ بیٹا حضور غوث اعظم کو کہ تم بیان کرو، فرمایا میں عجمی ہوں، میں اتنا فصیح اللسان نہیں ہوں کہ میں بیان کر سکوں۔ حضور علیہ السلام نے منہ میں لعاب دہن ڈالا، اس کے بعد وہ چلے گئے، بعد میں علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا شریف لے آئے، انہوں نے بھی یوں ہی کہا اور انہوں نے بھی لعاب دہن ڈالا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بیان کرتے تھے تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور حضور کی اس الفاظ میں یوں رقص اور اس وجد میں ہوتا تھا کہ بے شمار لوگوں کے وہاں محفل کے بعد جنازے اٹھتے تھے۔ تو یہ فیض رسولی، فیض رسول حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ فیض علی المرتضیٰ کا اکٹھا ہو کے حضور غوث اعظم کے سینے میں رکھ دیا گیا، اس کا نام ہے سلسلہ قادری۔ اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند، آپ کو جب ان کے مرشد حضرت امیر کلال نے اللہ پاک کے ذکر کرنے کو کہا تو وہ نقش جو تھا دل پہ نہیں جمتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں گئے، پھر رہے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب اللہ کا بندہ اس کی راہ میں نکلتا ہے تو پھر اس کو اللہ ہی کے بندے ملتے ہیں اور نہیں۔ نفس کو چھوڑ کے دل کی طرف دھیان کرنے سے شیطان یکسر دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کی ملاقات مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا اور مجھے تو ملا ہے حضور غوث اعظم کے در سے، مجھے تو حضور غوث پاک کے در سے ملا۔ تو پھر انہوں نے کچھ ان کو بتایا، رات کو جب سوئے تو حضور غوث اعظم کی زیارت ہوئی، فرمایا میرا یہ پرابلم ہے۔ حضور غوث اعظم نے یوں ہی ایسے ہاتھ پھیرا سینے پہ، نقش جم گیا اور نقش بند پڑ۔ تو خواجہ شہنشاہ نقش بند کو بھی فیض
حضور غوث اعظم کا ہے۔ دونوں سلسلے آپ کے سامنے بیان کیے، تاریخ کی ہر کتاب اس کی گواہ ہے، ضد اپنی لیکن اصل بات جو ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہے۔ جس کو ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے، در مصطفیٰ کا سب کچھ در مرتضیٰ سے ملا ہے، در مرتضیٰ کا سب کچھ در غوث البراء